براہ راست لے چلیں آپ کو پشاور، جہاں پر JUI پاکستان کے اجلاس کے بعد مولانا شرانی اور دیگر رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پشاور کے تمام صحافی دوستوں کا، تمام چینلز کا اور یہاں جمع تمام اکابرین کا اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رابطہ دفتر کے افتتاح کے حوالے سے پروگرام میں شامل تمام ارکان کا شکر گزار ہوں۔ بنیادی طور پر آج پشاور میں جمعیت علماء اسلام کے رابطہ دفتر کا افتتاح ہمارے انتہائی محترم بزرگ رہنما حضرت مولانا محمد خان شیرانی اور دیگر رفقا کے دست مبارک سے ہوا۔ اس رابطہ دفتر کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیاں PDM میں ہیں شامل، جو پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ANP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون وغیرہ تمام جتنے بھی ہیں، اور حکومت میں تحریک انصاف ہے، MQM ہے، یا ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں، ان کا ایک ہی سلوگن ہے کہ ملک میں آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ جناب نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دی جائے۔ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے جمعیت کے ان بانی ارکان نے کہ بدقسمتی سے تمام پارٹیاں ملک کے اندر فیئر الیکشن، غیر جانبدارانہ انتخابات کی تو بات کرتی ہیں، لیکن ہر پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ تمام پارٹیاں موروثی حوالے سے جلتی رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے ANP ہو، چاہے شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہو، اور اسی طرح بدقسمتی سے کچھ عرصے سے جمعیت علماء اسلام فے کا نام رکھا گیا، اور اس کو بھی ایک ایسی جماعت بنانے کی کوشش کی گئی جو موروثیت اور میراث کے حوالے سے ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، جو یہاں کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی بنے اور درویش صفت انسان تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے والد گرامی، ان کے دور میں جو دستور تھا ان کو بحال کیا جائے اور فیئر الیکشن کیے جائیں، اور تمام جو جمعیت علماء اسلام فے ہے، سین ہے، نون ہے، ان کو ختم کر کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے فیئر الیکشن ہو، اور اس میں جو بھی کامیاب ہو اس کے مطابق جو ہے ان کی قیادت میں سب چلیں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جماعت کے جو ادارے ہیں ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، اور یہ کچھ عرصے سے ان فیصلوں سے انحراف کیا جاتا رہا، اور خصوصاً 18 کے انتخابات کے بعد ہماری پارٹی نے فیصلہ دیا کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں اور تحریک چلائی جائے، اور جمعیت اپنے سطح پہ تحریک چلائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منع کر دیا گیا کہ وہ صدارتی الیکشن میں اس قومی اسمبلی سے الیکشن نہ لڑے، اور ان کے صاحبزادے اسد محمود جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑے، لیکن انہوں نے جماعتی فیصلے کے ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے کہنے پر اسی قومی اسمبلی سے الیکشن لڑا، اور ہمارے موقف کو جو انتہائی نقصان پہنچا۔ آزادی مارچ میں بھی ہمارا موقف یہ تھا، اور ہم نے اس بات کی کہ یہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، اور PDM کے بننے کے وقت بھی ہمارے خدشات تھے، اور آج کل جو آپ نے دیکھا کہ نہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، بلکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں۔
پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے جو ہے انہوں نے T20 کا ایک میچ آپس میں کھیلنے شروع کیا اور مریم صاحبہ اور بلاول جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے ون ڈے شروع کر دیا نواز شریف کے ساتھ، اور کل تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو، علماء کو، مدارس کو اور ان طلباء کو ہوا جن کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے مزاحمت بھی کی اور اس کے لیے اختلاف بھی کیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی توقیر اور عزت کے حوالے سے اپنی بچی کچھ ساکھ کو بچانے کے لیے وہ پی ڈی ایم میں جو ان کی صورتحال تھی، پرسوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ میں قائد اختلاف جو ہے وہ ہوں گے تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کا، لیکن فیصلے کو ختم کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے اور الیکٹورل کالج کو ختم کریں گے، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر کے اپنے فیصلے کو منوایا، اور اسی طرح اس قومی اسمبلی کو جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی کی پیداوار ہے، اس اسمبلی سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ لیا گیا، سینٹ کا ان کو ممبر منتخب کیا گیا، اور اسی طرح بائی الیکشن میں ضمنی الیکشن میں بھی چاروں صوبوں میں حصہ لیا گیا۔ تو یہ جو تضادات تھے اس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام پاکستان جیسی جماعت جس کا موقف واضح رہا ہے اور جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو نظریات کے حوالے سے ہی ملک میں سیاست کرتے ہیں اور اپنی نظریات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتے ہیں، ان کو انتہائی نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو بے قاعدگیاں ہو گئی تھیں سینٹ کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہوئی اور اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہوا، ان تمام باتوں کے لیے مولانا شیرانی صاحب، گل نصیب صاحب، شجاع الملک صاحب، دیگر ہمارے کافی دوست ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں پورے ملک میں، وہ نظریاتی طور پر انہوں نے اجلاسوں میں اس کے خلاف آواز بلند کی اور ہمارے خلاف جو ہے اس انداز میں اقدام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی ہم کوئی اور مطالبہ نہیں کرتے، نہ ہم کسی حوالے سے کسی کے کوئی کیچڑ اچالنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف لوٹیں، مولانا فضل الرحمان صاحب فوری طور پر اس دستور کو جو ان کے والد گرامی کے دور میں تھا اس کو بحال کریں، اور اپنے اس نظم کو توڑ کر تمام جمعیتوں کو اکٹھا کریں اور ایک کمیٹی بنائی جائے جو دیانتداری کے طور پر انتخابات کرائے، رکنیت سازی ہو، اس میں جو بھی آ جائے وہ اپنا کام جاری رکھے۔ تو ہم نے جن خدشات کا اظہار گزشتہ چند مہینوں میں جمعیت کے اندر رہ کر یا جمعیت کے باہر ہمیں نکالنے کا جو اعلان کیا تھا غیر دستوری، اس وقت جتنی بھی باتیں کی ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ریکارڈ پر ہیں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل تقریباً تمام صورتحال قوم کے سامنے آ گئی ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ ان کا جو ایک اتحاد تھا بظاہر اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس لیے اپنی جماعت پہ رحم کیا جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء، مشائخ اور مدارس کو نواز شریف جیسے یا کسی اور کرپٹ انسان کے کرپشن کے لیے ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اور کل ہم نے ایک جلسہ بھی رکھا ہے مردان میں، لاہور میں زنان کا جلسہ تھا، ہمارا مردان میں انشاءاللہ جلسہ ہوگا۔ آپ ایک طرف تمام جمعیتوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک تعصب ہے کہ آپ نے جمعیت کے اندر ایک الگ سے دڑا بنایا ہے، تو یہ اتحاد کیسے ہوگا اس دڑا بنے؟ دیکھیے، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دڑا نہیں بنایا ہے، نہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2007 کے بعد مجھے شیرانی صاحب یا جو لوگ بھی مولانا صاحب کی ان پالیسیوں کے حوالے سے اداروں میں بات کرتے تھے ان کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے جماعت نہیں چھوڑا۔
اور جب نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں پی ڈی ایم کی تقریر کی اور اس نے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف فوج بغاوت کرے، اور آپ کی میڈیا، چونکہ میں ترجمان تھا، میرے گھر یہ لوگ آ گئے سارے میڈیا کوئٹہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے، آپ کی پالیسی ہے۔ میں نے ایک جملہ صرف یہ کہا کہ یہ نواز شریف کا اپنا ذاتی بیان ہے، اس پہ نہ انہوں نے شوکاز میں نے دی ہے، اور میرے ساتھ مولانا شیرانی صاحب کو، گل نصیب صاحب کو، شجاع الملک کو کر کے کہہ دیا دستور کے حوالے سے نہ ہمیں مرکزی سطح پہ فارغ کیا جا سکتا ہے بغیر شوکاز نوٹس کے، اور نہ ہم سے کوئی پوچھا گیا۔ ہم نے نہ جماعت چھوڑی ہے، اگر ہم چھوڑتے کسی اور جماعت میں شامل ہوتے۔ ہم چونکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اس وقت رکن بنے تھے جب مولانا فضل الرحمان صاحب حقانیہ میں پڑھ رہا تھا، اور میں 9 سال پہلے مولانا فضل الرحمان سے جمعیت کا رکن بنا ہوں، اور میری رکنیت سازی خود مولانا مفتی محمود اللہ انہیں مغفرت کرے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹی ہے، مجھ سے پہلے مولانا شیرانی صاحب بنے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان سب کو اس لیے الگ ہوئے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کوئی گروپ بناتے، نہ ہم نے کوئی شین بنایا نہ ہم نے ہے بنایا، ابھی بھی ہم نے اپنے صرف یہ جو آج افتتاح ہوا ہے رابطہ دفتر کا افتتاح کیا ہے تاکہ ہم بیٹھیں اور ہم اس ڈگر پر جو ہے اس کو لے جائیں۔ یعنی ہمارا مطالبہ، پی ڈی ایم کا مطالبہ، ہر سیاسی جماعت کا مطالبہ، ہر جمہوری انسان کا مطالبہ یہی ہے کہ فیئر الیکشن ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر فیئر الیکشن ہو، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، زید آئے، بکر آئے، نہ ہم کوئی گروپ بنائیں گے نہ ہم میں سے کوئی عہدیدار ہوگا، اور ہم بلکہ دوسرے جو گروپ ہیں ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا گیا، وہ بھی اس پہ تیار ہے کہ اگر دستور کے مطابق کام چلے گا، شخصی طور پر جو ہے احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے، اور اسی ڈگر پر جو ہمارے اکابرین چلا رہے تھے تو وہ بھی اپنے تمام گروپ ختم کر کے ایک ہی جماعت ہوگی، جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ حافظ صاحب، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، وہ وہی بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے؟ دیکھیے، اب بیانیہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس لیے خلاف ہمارا بیانیہ اور اس کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس نے تو یو ٹرن لے لیا اپنے بیانیے سے۔ عمران خان کا بیانیہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ہمارا آج بھی بیانیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان کا بیانیہ تھا کہ سعودی نظام کو میں ختم کروں گا، ہمارا آج بھی بیانیہ ہے کہ سعودی نظام ختم ہو۔ عمران خان نے وہ اس کو جاری رکھا ہے۔ عمران خان خود اپنے بیانیہ سے ہٹ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، پھر امیر بن گئے، اب اگر وہ اس بیانی سے ہٹ گئے تو آج ہم بیٹھے ہیں ان کو منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈگر پہ چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کر کے یہ کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن خود مولانا آن دی ریکارڈ ہے تمام میڈیا کے سامنے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ مل کر انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی کرائی اور اپنا آزادی مارچ ختم کرایا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم اپنے بیانیہ کو آگے بڑھائیں۔ ہم عمران خان کے ان اقدامات سے بھی ہمیں اختلاف ہے، ہمیں اپنی جماعت سے جب اختلاف ہے بعض چیزوں میں تو ہمیں کسی اور جماعت سے کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو حافظ صاحب، اپنے پارٹی کے اندر شفاف انتخابات کی بات ہے، تو اب جو یہ ان کا مرکزی اور صوبائی عمرا کا جو دستوری مدت ہے اس تک آپ انتظار کریں گے یا فوری طور پر پارٹی کے اندر انتخابات؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، دستوری مدت، اگر دستور کے مطابق ہوتے تو ہم اس کے خلاف بات نہ کرتے۔ جب دستور کے خلاف ہے ہم تو کہتے کہ دستور کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی بات اس پہ آتی ہے کہ تحریک انصاف کی بھی تو 5 سال کی حکومت ہے، پھر تحریک انصاف نے خود دھرنا دیا 126 دن، اس وقت بھی 5 سال کی دستوری حکومت تھی بظاہر، لیکن اگر نواز شریف کی سابقہ حکومت غیر دستوری تھی، بقول اس کی دھاندلی کی پیداوار تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے، ان کو اس اسمبلی کو
ختم کر کے نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو یہی مطالبہ اگر اس کی اپنی پارٹی کے سینئر ارکان کر رہے ہیں کہ آپ نے غیر دستوری طور پر جو لوگوں کو منتخب کیا ان کو ختم کر کے آپ دستور کے مطابق کریں. آپ صاحب اگر دستور کے مطابق جمعیتوں کا Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.